Research Center. آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس بد نصیب شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کون جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اتباع رسول اور اس کے ثمرات کیا ہیں؟ اتباع رسول اور اس کے ثمرات کیا ہیں؟ اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم قاری صہیب احمد صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والهداية وأرسل إلينا رسوله فحفظنا من الغواية وكرمنا بحفظ القرآن والرواية، ففيهما كفاية لمن له بصيرة ودراية، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. انتہائی قابل قدر، لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ مالک الملک نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، اللہ مالک الملک نے ان کی بعثت جب فرمائی تو دنیا گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تاریکیوں کو روشنی میں تبدیل فرمایا۔
سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی تو ان کو سب سے پہلا یہ قانون سمجھایا کہ ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے، اور اس عبادت کی کیفیت اور انداز اور طریقہ وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جو اس نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا ہے۔ انسان چونکہ عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور عبادت کہتے ہیں اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ہر وہ قول، ہر وہ عمل خواہ ظاہری ہو یا باطنی جس سے اللہ مالک الملک راضی ہو جائے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کہ اس عبادت کو کرتے وقت انسانی ارادے اور نیتوں کا رخ اللہ کی رضا کی طرف ہو، اس کا مقصود یہ ہو کہ مالک الملک میرے اس عمل کو قبول فرما لینا اور تو راضی ہو جانا۔ اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ اس عمل کی ادائیگی کے وقت وہ طریقہ، وہ سلیقہ اختیار کرے جو سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سکھایا گیا۔ قانون فطرت ہے، اور آج اس قانون کی روشنی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی بھی مشینری کو جب انسان تیار کرتا ہے اس کے استعمال کے طریقے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر بیان کردہ طریقے کو اختیار نہ کیا جائے تو مہنگی سے مہنگی، بہترین سے بہترین مشینری بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اس کو دو سوالوں کے جواب کی تیاری کرنی ہے، اور قیامت کو بھی انہی دو سوالوں کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا۔ من تعبد وکیف تعبد، تم نے عبادت کرنی کس کی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، اور کرنی کیسے ہے؟ جس طرح اللہ مالک الملک کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی۔ پوجنا ہے تو اللہ کو، اور اگر پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے اللہ مالک الملک نے اس عظیم ہستی کے متعلق قرآن مجید میں واضح الفاظ میں اس کی حیثیتوں کا تعین فرما دیا ہے کہ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ میرا خالق و مالک اللہ ہے اور ہمارے لیے ہادی و مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے بھیجا گیا ہے، جب تک وہ ان حیثیتوں کو تسلیم نہیں کرتا جن حیثیتوں کا تعین قرآن مجید نے کر دیا ہے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس وقت تک اس کا ایمان متحقق نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی حیثیت جو قرآن مجید نے متعین کی ہے وہ یہ ہے، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ
بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اے سرتاج رسول پہنچا دیجئے، بلغ تبلیغ کیجئے، دعوت دیجئے. کس بات کی تبلیغ؟ ذمہ داری کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا ہدف کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک. اپنی بات نہیں، اپنی رائے نہیں، امت کو یہ سکھائیے کہ وہ پہنچائیں اس بات کو جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے. میں اور آپ بھی اتنا اپنے متعلق نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک ہمارے متعلق جانتا ہے. جب وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی چیزیں ضروری نہیں ہیں. زندگی کے کس طریقے کو کس انداز سے اپنانا ہے، زندگی کے رویوں اور زاویوں کو کس انداز سے چلانا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے. اس لیے وہ نوشتہ ہدایت قرآن مجید اور اس کی وضاحت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ قانون ہے جس قانون کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والا انسان، یہ زندگی جو لمیٹڈ زندگی ہے، اس لمیٹڈ ایام کو اگر ان دو اصولوں کی روشنی میں کوئی چلاتا ہے تو قیامت کے دن انلمیٹڈ خوشیوں کا مستحق بن جائے گا. اللہ ہر ایک کے نصیب میں فرق. اس آیت سے یہ پتہ چلا کائنات کے اندر کوئی شخص دعوت کا کام کر رہا ہے، تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اس وقت تک وہ قابل قبول نہیں جب تک سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سلیقے کی روشنی میں نہ کی جائے. کیونکہ سب سے بڑے داعی اول، سب سے بڑے مبلغ قرار دیا ہے قرآن مجید نے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کائنات کے سب سے بڑے مبلغ ہی نہیں بلکہ فرمایا آپ مبین ہیں، وضاحتیں بیان کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کی کلیریفیکیشن، اس کی توضیح، اس کی تبیین، اس کی وضاحت آپ کی ذمہ داری ہے. اس سے پتہ یہ چلا قرآن مجید کا ہر وہ مفہوم، ہر وہ معنی، قرآن مجید کے جمیع مفاہیم اور مدعا اس وقت تک قبول نہیں کیے جائیں گے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس اور عمل مبارک سے ثابت نہیں ہوں گے. کیونکہ اس کی صحیح وضاحت ذمہ داری لگائی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کی لگائی ہے. کوئی دنیا جہان کی ساری ڈگریاں لے لے اور کہے قرآن کا یہ مفہوم ہے،
ایک مسلمان اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ مسلمان اس وقت تسلیم کرے گا اس مفہوم کو، اس معنی کو، جب اس معنی اور اس مفہوم پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر ثبت فرما دیں گے۔ قرآن مجید نے ایک تیسری حیثیت کا تعین کیا ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے معلم بھی آپ کو بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں مربی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ مالک الملک اس حیثیت کا تعین کرتے ہوئے فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کا یہ احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ مالک الملک نے مومنوں میں سے ایک ہادی و مرشد ان کی طرف بھیج دیا۔ اس کو اللہ مالک الملک نے سرتاج رسل بنا دیا، جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا تو 4 نکاتی ایجنڈے کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات وہ دنیا کو قرآن مجید پڑھ کے سناتے، دلوں پہ کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیوں کو دھونے کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ پڑھا جاتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر اس قرآن کی روشنی میں ان لوگوں کی تربیت فرماتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس تربیت کے نقوش کو گہرے کرنے کے لیے پھر باقاعدہ قرآن و سنت کی تعلیم بھی دی انہوں نے۔ اس سے یہ پتہ چلا کوئی بھی کائنات کے اندر تدریس کے کسی شعبے میں ہے، تعلیم کے کسی بھی زاویے میں ہے، تربیت کے کسی بھی پہلو میں ہے، جب تک ان تمام پہلوؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال و اعمال کو سامنے نہیں رکھتا، اس کی یہ تربیت، یہ تعلیم اور یہ تزکیہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ سب سے بڑے معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ تو وہ ہستی ہیں جو خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں لیکن فخر پھر بھی نہیں کرتا۔ انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے قیامت کے دن جس کی قبر کو کھولا جائے گا وہ ہیں سرتاج رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری سفارش کو سب سے پہلے شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے اپنی امت کو لے کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والی شخصیت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ امت میری ہوگی، اور قیامت کے دن بیدی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، اس دن آدم سے لے کے آخری پیغمبر تک انبیاء کرام اور رسل بھی اور ساری دنیا بھی میرے جھنڈے تلے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیثیت قرآن مجید نے بھی بیان کر دی ہے کہ سرتاج رسول کا جب فیصلہ آ جائے
جب قرآن مجید کا فیصلہ آ جائے، زندگی کے کسی شعبے میں کوئی اختلاف ہو، کوئی جھگڑا ہو، جب تک اس جھگڑے اور اختلاف میں فیصل قاضی اور چیف جسٹس سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسلمان تسلیم نہیں کرتا، اللہ کو اس کا ایمان ہی پسند نہیں۔ اس لیے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن کے لیے لائق ہی نہیں ہے، کسی مومنہ عورت کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ حکم فیصلہ اللہ کا آ جائے قرآن مجید کی شکل میں، اور فیصلہ آ جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک کی روشنی میں اور اس کی شکل میں، پھر مسلمان ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر اپنا بھی اختیار استعمال کرے۔ مومن پھر اپنے اختیار سے تنازل کرتا ہے، اپنے اختیار کو اللہ کے فیصلے اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے نہیں لاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیثیت کو اللہ مالک الملک نے کچھ اس طرح بھی بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم اٹھائی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، یعنی مجھے اپنی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک تجھے فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، میں اپنی قسم اٹھاتا ہوں یہ مومن ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال مبارکہ اور اقوال حمیدہ کو پوری کائنات کے اعمال اور اقوال سے بلند نہیں سمجھتا، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے بات میں سچا کون ہے؟ یہ مالک الملک، یہ خالق و مالک کا اعلان ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا دعویٰ کیا ہے اور کیا ہوگا کہ میں فلاں ہوں اور فلاں بن جاؤں گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک اور حیثیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی عظمت و تقدس و جلالت والی ہستی، اس کی اتباع کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کے ہر امتی پر فرض ہے۔ جو اس پر ایمان لائے گا، ان حیثیتوں کو تسلیم کرے گا، اسی کا ہی ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، دوسرے شخص کا تو ایمان متحقق نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ مالک الملک نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ایمان لاؤ تو اس ہستی پر جس کو اللہ مالک الملک نے چن لیا ہے۔ ویسے تو سارے انبیاء ہی چنیدہ ہستیاں ہیں، لیکن
ان تمام انبیاء میں سے فوقیت حاصل ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی نہ آج تک پیدا کی ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی، اس لیے اس ہستی پر ایمان لاؤ، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے نقش قدم پہ چلو، اس کی اطاعت کرو، یہی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، یہی تمہارے لیے قدوہ ہے، یہی نمونہ ہے، یہی اسوہ ہے، یہی ایک پیمانہ ہے، یہی ایک مقیاس و میزان ہے اگر کوئی مومن اپنی زندگی کے رویوں کو اور دھاروں کو درست کرنا چاہتا ہے۔ اور اس بات کو بھی قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آج ایک مسلمان بھول گیا ہے، یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ مجھے محبت سچی ہے، لیکن اپنے اقوال کو اور اپنے اعمال کو ذرا سرتاج رسول کے اقوال مبارکہ اور اعمال مقدسہ پہ پیش تو کر کے دیکھے کہ موافقت کس بات پہ ہے، یا یہ ہے کہ سارے کے سارے اعمال، سارے کے سارے اقوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کے مخالف تو نہیں چلا رہا۔ اس لیے طریقہ بھی بتا دیا کہ اطاعت کیسے ہوگی، تم اتباع کیسے کر سکتے ہو، تم پیروی کیسے کر سکتے ہو، اس حیثیت کا، اس کیفیت کا تعین بھی قرآن مجید نے خود کر دیا ہے، کسی اور پہ نہیں چھوڑا تھا کہ اس کے تعین میں غلطی نہ کر جائے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اتباع کا طریقہ ہی آسان ہے، جس بات کا حکم دے دیں اس کو قبول کر لو، اور جس بات سے روک دیں سرتاج رسول رک جاؤ، باتیں ہی دو ہیں، جس چیز سے منع کر دیں رک جاؤ، اور جس بات کا حکم دے دیں اس کے سامنے سر جھکا دو، اس کو تسلیم کر لو، اس کو قبول کر لو۔ یہ اس کو قبول کرنا اور جس چیز سے روکا ہے رک جانا، یہ تمہاری اتباع اور اطاعت کی دلیل بن جائے گی۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا نہیں، اطاعت نہ کی، تم جو بھی عمل کر لو وہ حجم کے اعتبار سے جتنا بھی بڑا ہو، تمہاری نیتیں جتنی بھی خالص ہو جائیں، جب تک وہ سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہاں خلوص نیت بھی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تم عمل کر بھی لوگے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اور یہ بات حسن بصری کی ہر ایک کے سینے میں محفوظ ہونی چاہیے، لا يصح القول الا بالعمل، کوئی بھی دعویٰ عمل کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ وَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، اور کوئی بھی قول و عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک اس میں نیت نہ خالص ہو جائے۔
وَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ وَالنِّيَّةُ إِلَّا بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، اور کوئی بھی قول و عمل، کوئی بھی نیت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک قول، عمل اور نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سلیقے کی روشنی میں نہ کی جائے۔ اس لیے اللہ مالک الملک نے ایک بات یہ سمجھا دی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پہ چلانا چاہتے ہو، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس ہستی کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو، اگر تم نے اس ہستی کی اتباع و اطاعت نہیں کی تو تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، تم صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتے۔ یہ صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ اس وقت حاصل ہوگی جب تم اتباع اور اطاعت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو گے، اپنی بصیرت اور فہم و فراست کا شعار اور دلیل بنا لو گے۔ اللہ مالک الملک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جن صحابہ کرام نے، جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا، انہوں نے پھر کیسے اپنی فراست اور دین کی دلیل بنائی؟ دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كنت ساقي القوم في منزل ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھا، ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، جام چھلک رہے تھے۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے۔ فقال لی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اخرج فاحرقها، یہ شراب کے مٹکے جو بھرے ہوئے ہیں، اعلان تو سن لیا ہے، اٹھو اور ان کو بہا دو، اب ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فخرجت فحرقتها فجرت فی سکک المدینہ، وہ جام جو چھلک رہے تھے وہ بھی پٹخ دیے اور پائے حقارت سے ٹھوکرے مار کے وہ مٹکے بھی توڑ دیے، اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے سیلاب آ گیا ہے۔ ان لوگوں کے دلوں پہ اس بات کا اثر ہوا، آج وہ روشنی کے مینار ایسے نہیں بن گئے، وہ ہماری طرح مشورے نہیں کرتے تھے، سوچ میں نہیں پڑتے تھے، ہیلے بہانے نہیں کرتے تھے، چلو کر لوں گا نہیں۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو بچے ہی ابھی، جب سرتاج رسول نے فرمایا تھا جاؤ ابا سے مشورہ کر لو کہ میں اسلام کو قبول کرنے لگا ہوں، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا، ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، میرے خالق و مالک نے جب مجھے پیدا کیا تھا میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا، اب اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اختیار کرنے کے لیے مشورہ کیسا مشورہ؟ دیکھیے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قصہ۔ صحابی روایت کرتے ہیں ان عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم وهو یخطب، سرتاج رسول خطبہ دے رہے ہیں اور عبداللہ ابن رواحہ تشریف لائے، مسجد میں آ رہے ہیں، فقال اجلسوا، آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور فرمایا بیٹھ جاؤ،
ان لوگوں کو کہا جو مسجد میں کھڑے تھے، ابھی یہ مسجد میں داخل نہیں ہوئے، ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ فجلس مکانہ خارج المسجد، یہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ خطبہ ختم ہوا، فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سرتاج رسول کے پاس پہنچی، بلایا، پوچھا آپ باہر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا آپ کی زبان مقدس سے نکلا ہو بیٹھ جاؤ، پھر عبداللہ بن رواحہ کے قدم اٹھ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسجد کے باہر تھے، کہاں مسجد والوں کو کہا گیا، لیکن کان میں آواز آئی اس ہستی کی بیٹھ جاؤ، باہر ہی بیٹھ گئے۔ آج مسجد کے اندر کو بیٹھا ہو، اس کو 20 حدیثیں سنا دی جائے، وہ اپنے اس موقف میں تغیر نہیں لاتا، اپنی اس رائے میں تبدیلی نہیں لاتا۔ سبب یہ ہے کہ محبت سچی نہیں ہے۔ سبب کیا ہے کہ دل میں ایمان کی وہ حقیقت، وہ لذت اور مٹھاس آئی ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ موقف دیکھا تو فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت الرسول، اللہ تیری اس حرص کو زیادہ کرے، اطاعت اللہ کی اور اس کی رسول کی ایسے ہی ہوتی ہے، اس اطاعت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حیثیتوں کو ماننے والے تو وہ لوگ تھے۔ صحابی روایت کرتے ہیں ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہو خارج من المسجد، آپ مسجد کے دروازے سے باہر آ رہے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں، کب فرما رہے ہیں؟ دیکھا کہ آدمی اور عورتیں، مرد اور عورتیں اکٹھے چل رہے ہیں۔ اختلط الرجال من النساء، مرد اور عورتیں اکٹھی چل رہی ہیں۔ فرمایا یا معشر النساء استأخرن فليس لكن ان تحققن الطريق علیکن بحافات الطریق، اور تو پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم راستوں کے درمیان میں چلو، راستوں کے کنارے پہ چلا کرو۔ صحابی روایت کرتے ہیں یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ پھر عورتیں کیسے چلتی تھی؟ فإن المرأة تلصق بالجدار، پھر دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی چمٹ کر، حتی ان ثوبها لیتعلق، حتیٰ کہ اس وقت تو یہ ماربل نہیں تھا، اس وقت تو اس طرح کی دیواریں نہیں تھیں، من لصوقها بھی، وہ چادریں جو ان کے اوپر ہوتی وہ اٹک جاتی، وہ الجھ جاتی تھی ان دیواروں کے ساتھ۔ آج اس عورت کو جب ایمان نصیب نہیں ہوتا تو پھر یہ باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے پردے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے یہ باتیں فرمائی تھیں، آج اس کو یقین نہیں آتا۔ میں ایک بات پوچھ کر اپنی بات کو جاری کرنا چاہوں گا، دنیا میں گھر تو کروڑوں کی تعداد میں ہے، بیت اللہ پہ غلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اس جیسا گھر دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کتابیں تو کھربوں کی تعداد میں پرنٹ ہو چکی ہیں، قرآن مجید پہ غلاف کیوں ہوتا ہے؟ باقی کتابوں پہ غلاف کیوں نہیں چڑھایا جاتا؟ کیونکہ اس جیسی عظیم کتاب کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہزادی اور سید زادی مومنہ پہ غلاف چڑھانے کا حکم دیا ہے، بقیہ عورتیں کیوں نہیں چڑھاتی؟ یہ برقع کیوں نہیں پہنتی، پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ پردہ کرنے والی جو باحیا عورت ہوتی ہے، ایسے ایمان والی عورت دنیا میں ہوتی بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وہ عورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا مال و متاع ہے، لیکن سب سے قیمتی متاع دنیا میں یہ ہے
نیک عورت. اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی یہ کیفیت تھی. پھر اس دن کے بعد ایسا نہیں ہوا. معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے ہیں. گرمی ہوگی. راوی بیان کرتے ہیں فما رأيت معاویہ ولبنه في صيف ولا شتاء الا مطلقة ازرارهما. اس دن کے بعد میں نے دیکھا معاویہ اور اس کے بیٹے کو کہ ان کے بٹن کھلے ہی نظر آئے, کیونکہ ہادی و مرشد کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو نمونہ سمجھنے والے وہ اپنی جانیں چھڑک سکتے ہیں لیکن اس طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی جو آج امت کو سمجھ نہیں آ رہی. صحیح مسلم کھولیے, فتح مکہ کے موقع پر صحابہ جا رہے ہیں. 14ویں صدی کا مسلمان نہیں, صحابی جا رہے ہیں. 14ویں صدی کے سارے مسلمان جمع ہو جائیں, ایک صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ کی جماعت ہے. فلما بلغ قراع الغمیم, جب قراع غمیم جگہ پہ پہنچے تو حکم ہو گیا روزہ افطار کر لو. صحابہ نے روزہ افطار کر لیا. چند صحابہ نے سوچا طاقت ہے, ہم روزے کا بھی اجر لیتے ہیں اور اگر جہاد کرنا پڑا تو اس کا بھی اجر لیں گے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا, صحابی روزہ رکھے, اور روزہ اللہ کی راہ میں. ما من عبد يصوم يوما الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ایک روزہ اللہ کی راہ میں جو رکھتا ہے قیامت کے دن 70 سال جہنم سے دور کر دیا جائے. فضیلت ہے روزے کی. رکھنے والا کون ہے؟ صحابی ہے. اور ہیں کس کے ساتھ؟ رفاقت نبوی ان کو میسر ہے. اور نیت کیا ہے؟ خالص, کہ چلو روزے کی بھی اجر مل جائے اور جہاد کا بھی اجر مل جائے. نیت بھی خالص ہو, صحابی بھی عمل کرے. سرتاج رسول کو جب یہ خبر ملی, قیل ان بعضهم, بعض صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا کہ کچھ ایسے بھی میرے ساتھی ہیں جو اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ روزہ بھی رکھ لیں اور جہاد بھی کریں. فرمایا جنہوں نے میری بات سننے کے بعد روزہ افطار نہیں کیا, اولئک العصاة, اولئک العصاة, یہ گنہگار ہیں, یہ گنہگار ہیں. نیت بھی خالص, عمل بھی صحابی کر رہا ہے. اگر نیت خالص بھی ہو, عمل بھی اچھا ہو, جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی روشنی میں نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ سے دعا کیجئے اللہ مالک الملک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے رویوں اور زاویوں کو درست کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال کی روشنی میں درست کریں. قرآن مجید نے اسی لیے ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے جو لوگ اس طرح کی اطاعت کرتے ہیں, اپنے قول و عمل کو درست کرتے ہیں اور اس کے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں سرتاج رسول کی شخصیت کو. فرمایا اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کوئی کامیاب نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے وہ تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ اللہ یہ کامیابی ہمارے نصیبے میں فرمائے، بلکہ فرمایا قیامت کے دن انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت اس کو نصیب ہوگی۔ کون سی ہستیاں ہیں انعام یافتہ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قیامت کے دن ان ہستیوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور انعام کن پہ ہوا ہے؟ انبیاء کرام پہ، صدیقین پہ، شہداء اور صالحین پہ۔ یہ شخص جو اتباع کرتا ہے اللہ کے رسول کی، اطاعت کرتا ہے، قیامت کے دن انبیاء کی رفاقت اس کو نصیب ہوگی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اس سے بڑھ کے رفاقت اور اچھی ہو کون سی سکتی ہے؟ اللہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے۔ بلکہ اللہ مالک الملک نے تو فرمایا جو میرے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ ہر شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ مخلوق خالق سے محبت کرتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ مالک الملک اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا محبوب بنا لے، کسی سے محبت کرے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ میرے پیغمبر کی اطاعت کر لو، میں تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لوں گا اور تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اس کی فرما برداری انسانی زندگی کے ہر قول و عمل میں ضروری ہے اگر ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ آج ایک مومن جو حقیقت میں اپنے آپ کو مومن تو کہلاتا ہے، اور وہ مومن جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے، پھر بھی اپنے اقوال میں کجروی لے آئے، اپنے عمل میں ٹیڑھ پن لے آئے، نافرمانی بھی کرے اور کہے کہ میری محبت سچی ہے، یہ ممکن نہیں۔ کہنے والے نے صحیح کہا ہے شرط المحبت ان توافق ما تحب على محبته بلا عصيان فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان۔ اگر تمہیں اپنے عمل کی موافقت نہیں ہے اللہ کے رسول کے عمل کے ساتھ اور تم محبت کا دعویٰ بھی کرو تو سچی بات یہ ہے اس نافرمانی کے ساتھ تمہاری محبت سچی نہیں ہے۔ اور اگر تم مخالفت بھی کرو اور کہو کہ میں محبت کرتا ہوں تو یہ بہتانی باندھتے ہو، محبت نہیں ہے۔ ہو محبت انسان کی، اور پھر انسان کو جس محبوب کا چہرہ انور بھی پسند نہ ہو، دور کی بات نہیں ہے۔ 10 سالہ بچے کا بھی یہ شعور زندہ ہے کہ اگر میرے دوست نے ڈالر کا پین لگایا ہے اپنی جیب پہ تو میں نے بھی ڈالر کا پین ہی لگانا ہے۔ یہ بچے کا شعور ہے جو بالکل لاشعوری میں یہ عمل کر رہا ہے۔ ہو انسان عقل و دانش والا اور کہے
کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور مجھے پسند نہیں ہے؟ دیکھیے آج سے کوئی 2-4 ماہ قبل مسلمانوں پہ کیا مصیبت آئی، میں آپ کی زبان میں بول رہا ہوں۔ مصیبت کیا؟ فیس بک بند ہو گئی، دنیا کے اندر شور مچ گیا، فیس بک بند نہیں ہونی چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ فیس بک نہیں ہے، یہ ساری زندگی بند رہتی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اس کو کہ کیوں بند رکھی ہے، اس کو بھی کھول لو۔ اصل بات فیس بک کی نہیں تھی، غلاظت کے رسیہ لوگ جو تھے ان کا وہ جو نشے میں دھت تھے ان کا نشہ ختم ہو گیا تھا۔ اگر ان کو فیس بک سے کوئی تعلق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سچے ہوتے تو اس فیس بک کو بھی دیکھ لیں۔ یہ ساری زندگی بند رکھتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اللہ نے حسین پیدا ہی نہیں کی۔ ابو رمسا جس کے بیٹے کی آنکھ میں کوئی جچتا نہیں تھا، اس نے کہا بیٹا آؤ میں تمہیں ایسی ہستی دکھاتا ہوں پھر مجھے بتانا۔ جب اس شخص نے پہلی مرتبہ سرتاج رسول کے چہرہ انور پہ نظر ٹکائی تھی تو اس کی زبان بول اٹھی تھی واللہ ان ھذا لرسول اللہ، اللہ کی قسم یہ مبارک چہرہ کسی رسول کا ہی ہو سکتا ہے۔ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینے میں سرتاج رسول کو دیکھا تھا تو زبان بول اٹھی تھی واللہ، اللہ کی قسم ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ انور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج میری اور آپ کی محبت اگر سچی ہو تو ہمیں اس کی طرح قول و عمل تو بات کی بات ہے، ہمیں اپنے جسمانی خد و خال جو ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ یہ انتخابی نشان ہے مسلمان کا۔ ہر قسم کی فوج دنیا میں موجود ہے، یونیفارم الگ الگ ہے، ہر ایک ادارے کے اصول و ضوابط ہیں۔ مومن بننے کا بھی یہ اصول ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے، سنوارا ہے، تو اس کے سامنے آئیڈیل کون ہے، اس کے سامنے نمونہ کون ہے؟ وہ نمونہ ہے جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ اللہ مالک الملک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا یہ بات چھوٹی نہیں ہے، اس لیے فرمایا تھا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور رسوائی اس پہ چھا جائے گی جو میری بات کی مخالفت کرے گا۔ آج مسلمانوں کی تعداد کوئی کم ہے؟ آج ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس قوت نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، نہیں ہے تو وہ ایمانی قوت نہیں ہے۔ آپ ذرا تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھیے، قبرص کی جنگ میں قبقلار تو آیا ہی تھا نا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ فلاں سپر پاور ہے، ایک مسلمان تو نہیں مانتا، اس لیے کہ سب سے بڑی پاور تو اللہ کے پاس ہے۔ 8 طاقتیں اگر جمع ہو جائیں جو اس وقت دنیا اس کو سپر پاور کہتی ہے تو ایک رومی طاقت بنتی ہے، لیکن قبقلار لاکھوں کی فوج لے کے آیا۔ جب اس نے دیکھا جاسوس بھیج کے پتہ کرو یہ مسلمان کرتے کیا ہے، جاسوس نے آ کے 2 لفظ بیان کیے تھے، فرسان بالنہار ورہبان باللیل، یہ رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں اور دن کو گھڑ سواری کرنے والے ہیں۔ قبقلار نے کہا تلفقوا رأسی، میرے چہرے کو ڈھانپ دو، میں ان آنکھوں سے وہ دن نہیں دیکھ سکتا جس دن تم سب کے سب تہ کر دیے جاؤ گے۔ اور لکھنے والا لکھتا ہے ایسا ہی ہوا کہ اس کا چہرہ لپٹا ہوا تھا اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ایمانی طاقت تھی۔ آج ایمانی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ کون سی ایمانی طاقت؟ سب سے بڑا ایمان تو یہ ہے کہ آخر ہم نے اپنی زندگی کا آئیڈیل کس کو بنایا ہے، ہم سب سے بڑی ہستی کس کو سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑنے کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اور اطاعت اور فرما برداری سے انسان دور کیوں ہٹتا ہے؟ اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، جب انسان جاہل رہتا ہے اور جہالت کی بنیاد پہ زندگی گزارتا ہے، وہ اطاعت اور فرما برداری نہیں اختیار کر سکتا، اور بات وہ کرتا ہے جو علم کی روشنی میں نہیں ہے، وہ اعراض کرتا ہے سنت سے، وہ اعراض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔
اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ حکم یہ ہے جس بات کا پتہ نہیں ہے وہ بات زبان سے نہ نکالو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں پتہ کسی عالم سے پوچھ لو۔ اور سب سے بڑا علم اس قرآن مجید کے اندر ہے جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ان سے سوال کیا جاتا بیان کرتے ہیں تابعی ما نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء الا وعلمه في القرآن ولكن قصر علمنا منه۔ ہم نے جب بھی کسی صحابی سے سوال کیا اس کا جواب وہ قرآن مجید سے ہی دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا علم ناقص ہے، ہمیں کسی سوال کا جواب ملتا نہیں ہے کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو علم سمجھا نہیں۔ اور حسن بصری رویا کرتے تھے، کہتے تھے اذا اردتم العلم فانصروا هذا المصحف فإن فيه علم الاولین والآخرین۔ لوگوں اگر تمہیں علم چاہیے تو قرآن کھول لیا کرو، اس میں سابقہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں کا علم بھی موجود ہے اور رہتی دنیا تک جو ضرورت ہے انسان کو اس کا علم بھی موجود ہے۔ انسان اتباع سے دور ہوتا ہے جب اپنی عقل پہ اعتماد کرتا ہے، جب اپنی رائے پہ اعتماد کرتا ہے تو پھر انسان اتباع نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ مالک الملک اس لیے فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ایسے لوگ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کے دل میں قرآن و سنت کی اہمیت نہیں ہے ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ مالک الملک تو فرماتے ہیں جو بندہ اپنی رائے کا غلام بن جاتا ہے وہ علم پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہے۔ یہ کاغذی ڈگریاں اس کو کام نہیں دیتی، 10 سال اس نے اگر ضائع کیے ہیں، اگر وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی رائے کو لاتا ہے، اپنی خواہش کو لاتا ہے، وہ علم کے باوجود گمراہ ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ۔ جانتے ہیں آپ کیا خیال ہے جس نے اپنی رائے کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہش کو ہی ماننا شروع کر دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود وہ گمراہی کی راہوں پہ چل نکلا ہے۔ علم کا مطلب ہے معرفت، علم کا مطلب ہے پہچان، علم کا مطلب ہے ادراک۔ جس کو اللہ کی پہچان نہیں، جس کو سرتاج رسول کی معرفت نہیں، جس کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کا ادراک نہیں، اس کے پاس علم کون سا ہے؟ علم تو ہے ہی اس بات کا نام کہ اس نے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ انسان اتباع سے اعراض اس وقت کرتا ہے جب انسان برے دوستوں کے ساتھ چل نکلتا ہے، وہ دوست جو قرآن و سنت سے دور کرنے والے ہیں۔ آج تو بڑے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلتا ہے، کہتا ہے فلاں میرا دوست ناراض ہو جائے گا، میں یہ بات نہیں کر سکتا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں فلاں کو ہم نوالا ہم پیالہ نہ بناتا، ہائے کاش میں نے اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی، آج یہ حالت نہ دیکھتا میں. اس دوست نے مجھے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، قرآن تو آیا تھا میرے پاس، اس نے مجھے گمراہی کے راستے پہ چلایا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اللہ فرماتے ہیں شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے. بات دوست کی ہو رہی ہے، شیطان کے لفظ کیسے آ گئے؟ وہ دوست جو نماز سے روکتا ہے، وہ دوست جو قرآن و سنت سے روکتا ہے، وہ شیطان ہی تو ہے. اللہ ہم سب کو برے دوستوں سے محفوظ فرمائے. اعراض سنت سے، اتباع سے اس وقت ہوتا ہے جب انسان تعصب کا شکار ہو جائے، کہے نہیں فلاں نے جو کہہ دیا ہے ٹھیک ہے. قرآن نے اس بات کو بھی بیان کر دیا ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن جہنم میں یہ الٹے لٹکائے جائیں گے اور الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون یا لیتنا، اس وقت کہیں گے لیکن کہنا کسی کام کا نہیں ہوگا. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور کیا کہیں گے؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہم نے تو اپنے سادات کو مانا، ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات ہی مانی کہ بڑے نے فلاں بڑے نے ایسا کہا تھا. وَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، صحیح راستے سے انہوں نے گمراہ کیا ہے. اے اللہ آج ان کو ڈبل عذاب دے، ان پہ لعنت بھیج، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. لیکن اس دن یہ کہنا بے سود ہوگا. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. حالت یہ ہے جب ان سے کہا جاتا ہے اس بات کو مانو جو اللہ نے نازل کی ہے، کہتے ہیں ہم تو اس بات کو مانیں گے جو ہمارے باپ دادا نے کہی. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، تمہارے باپ دادا کو عقل و فراست ہوتی تو نبوت ان پہ نازل ہوتی. اللہ نے تو کسی ہستی کو بھیجا ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا جو اللہ نے نازل کی ہے. اتباع سے اعراض انسان کرتا ہے اس وقت جب انسان من گھڑت قصص کے پیچھے چلتا ہے، حکایات کے پیچھے چلتا ہے، موضوع اور ضعیف روایات کے پیچھے چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون. لوگوں
ایک وقت آئے گا دجال آئیں گے، دجل کرنے والے، جھوٹے لوگ آئیں گے، جھوٹ بولنے والے، یأتونکم من الاحادیث، ایسی حدیثیں تمہارے پاس لے کے آئیں گے، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی، فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے بچ کے رہنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ پتہ یہ چلا فتنہ دنیا میں موجود ہے، گمراہی موجود ہے، تو اس کا سبب یہ ہے قرآن و سنت سے اعراض ہے اور من گھڑت باتوں کے پیچھے ساری دنیا چل پھری ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس سے بڑا گمراہی کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو نافرمانی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ سخت گمراہی میں ہے، بلکہ اللہ مالک الملک دنیا میں ہی اس کو عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا کھانا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ سبب کیا ہے؟ فإن الشیطان یأکل بشمالی ویشرب بشمالی ویعطی بشمالی، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے چیز دیتا ہے۔ اس شخص نے کیا کہا؟ لا استطیع، میں نہیں کر سکتا، تکبر کیا، بات نہیں مانی، اطاعت سے اعراض کیا۔ فرمایا لاستطعت، تیری طاقت نہیں ہے تو طاقت رکھے بھی نہ۔ فما رفعها بعد ذلك الى فی، اس دن سے دایاں ہاتھ شل ہو گیا، پھر اس کو اپنے منہ تک لے جا ہی نہیں سکا۔ آج امت ان عذابوں میں مبتلا ہے، ان محرومیوں کا سامنا ہے اتباع چھوڑنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے، انا فرطکم علی الحوض فمن ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، میں حوض کوثر پہ آؤں گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن جو آئے گا میں اس کو حوض کوثر سے جام پلاؤں گا، جو پی لے گا اس کو کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی۔ وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ایسے لوگ کچھ آئیں گے جن کو میں بھی پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ آئیں گے جو وضو کرنے والے ہیں، قیامت کو وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے۔ حدیث کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے وہ نمازی تو ہوں گے، لیکن آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فیحال بینی وبینہم، ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی، وفی روایت اخری اصیحابی اصیحابی، اللہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ جواب ملے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما عملوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے عمل کیے، انہوں نے کس کس طریقے کو اختیار کر لیا۔ اس وقت سرتاج رسل فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دو، ان کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ، جنہوں نے میرے بعد من غیر بعدی میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے بعد نئے نئے طریقے اتار لیے اپنی زندگیوں میں۔ میرے بھائیو اس وقت کہاں جائے گا انسان؟ اس لیے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ قیل ومن یأبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا ہے بدبخت، کون ہے جنت میں جانے سے انکار کر سکتا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ میرے بھائی جس دن سرتاج رسل بھی فرمائیں گے
سحقا، ان کو دفع کر دو، کہاں جائے گا یہ انسان؟ قرآن نے تو اس بات کو بیان کر کے بات ختم کر دی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں باپ انکار کر دیں گے، اولاد اور بیوی انکار کر دے گی، بلکہ اگر اللہ سب کو معاف فرما دے، محفوظ فرمائے، وہ لوگ جو آگ کے مستحق بنیں گے جب ان کے سامنے دہکتی ہوئی آگ آئے گی، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى۔ جب آگ دکھائی جائے گی اس وقت یہ کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ ان بچوں کے لیے ہی میں نے سب کچھ غلط کام کیے، آج ان کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ یہ میرے بھائی جن کی طرف میں بھاگ بھاگ کے جاتا تھا، کہتا تھا میرا بھائی ہے، اس کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ میرے خاندان کو جلا دے جس کے اوپر میں گمنڈ کرتا تھا، فخر کرتا تھا، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ نہیں راضی تو پوری کائنات کو جلا دے کہ مجھے چھوڑ دے۔ جواب کیا ملے گا؟ کھلا، ہرگز نہیں۔ انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى، ہرگز نہیں، یہ دہتی ہوئی آگ ہے جو چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے، آج ان کو سبق سکھائے گی جس نے دنیا میں منہ پھیرا تھا۔ میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کے قول و عمل کو اس کے مطابق کر دے، ایسے قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ اور اللہ مالک الملک جو روحانی جسمانی بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ رحمتوں سے نوازے، جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیوں میں بدل دے، جو کسی تنگی میں اللہ اس کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ الہ العالمین جس کی اولاد ہے اس کو نیک بنا، والدین کے دستے بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مولا کریم اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ مولا کریم جو مال والے ہیں ان کو تقوی نصیب فرما، ان کو مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچا، فتنوں سے بچا، اور ان کے مال کی اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اور جو بے روزگار ہیں خالق و مالک تیرے پاس بڑے خزانے، ان کو بھی تونگر بنا دے اور مقروض کے غیبی خزانوں سے قرضے دور فرما دے۔ الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ الہ العالمین امت اسلامیہ پہ رحمت فرما اور سب کو اطاعت پہ کاربند فرما۔ الہ العالمین جس طرح آج تیری رضا کے لیے جمع ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرما۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمدللہ قاری صاحب نے مرثر خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھ کو قاری صاحب کو جزائے خیر عطا کرے
اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ الہٰ خطبہ کا آئندہ پروگرام انشاءاللہ مورہا 5 مئی بروز جمعرات بعد نماز عشاء اسی حال میں ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالی قاری صاحب مسجد سنیان الغانم ختان جدید میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ مسجد سنیان الغانم ختان جدید میں انشاءاللہ قاری صاحب کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ کل ہی جمعہ کے دن انشاءاللہ بعد نماز عشاء مسجد عبداللہ الوہیب سالمیہ میں جو پاکستانی اسکول کے قریب ہے انشاءاللہ بعد نماز عشاء قاری صاحب کا بیان ہوگا۔ ہفتہ کو 9 اپریل کو مسجد مزید ہلال العتیبی الفحیل یہ سوق صباح میں مسجد ہے، بعد نماز عشاء قاری صاحب کا بیان ہوگا۔ 10 اپریل اتوار کو انشاءاللہ مسجد ناصر الحمد الحسابی جو کہ ڈبل روڈ پہ ہے نماز عشاء کے بعد قاری صاحب کا بیان ہوگا۔ 11 اپریل سوموار مسجد الجویزی ختان گدی جو کہ خدیقہ کے قریب ہے اس مسجد میں انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد قاری صاحب کا بیان ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ پیچھے کچھ اعلانات لکھے ہیں، 1 منٹ دے آج میں اس ابھی دے دو گا۔ السلام علیکم۔ ویسے تو قاری صاحب نے دعائیں تو بہت فرما دی اور کچھ احباب نے دعاؤں کے لیے خصوصی طور پر اپیل کی تھی، تو میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ محترم مولانا بشیر طیب صاحب کے لیے بھائی اللہ شاد صاحب کے برادر صوفی وفات والے ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ محترم قاری عتیق الرحمان صاحب کی ہمشیرہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے مولانا عبدالقادر ندوی رحمہ اللہ، ان کے لیے مولانا محمد اعظم صاحب، اس طرح بھائی حروم صاحب کی والدہ وفات والے ہیں، ان کے لیے جو ہے برکت فرمائیں۔ بھائی اللہ شاد صاحب کی ساس محترمہ بیمار ہیں، ہمارے بھائی حاجی فخار صاحب جلسہ سے بیمار ہیں، بھائی ابو کلیم صاحب کے بیٹے بیمار ہیں، پاکستان سے ایک ہمارے ساتھی یہاں پہلے رہتے تھے بھائی محمد ارشد چندر صاحب، ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ کچھ پریشان ہیں۔ آج مولانا محمد صاحب بھٹی صاحب کا فون آیا تھا، وہ تمام احباب کو سلام کہتے تھے اور دعا کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ یہ کچھ پوچھا ہے ساتھیوں نے کہ پاکستان میں ایک پچھلے ماہ ٹالی والا واقعہ پیش ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک سانگلہ ہل فیصل آباد کے قریب ایک شہر ہے، اس کے پاس ایک گاؤں میں جس طرح میں نے سنا ہے واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کی ویڈیو سی ڈی بھی عام پاکستان میں چل رہی ہے۔ تو میں نے ابھی اسٹال پہ دیکھا ہے تو یہاں بھی باہر وہ ویڈیو سی ڈی موجود ہے، وہاں ایک دربار پر کوئی شیشم کا درخت تھا تو اس پر مباہلہ ہو گیا دربار والوں کا اور کچھ عقیدہ توحید والوں کا۔ وہ کہتے تھے کہ بزرگ یہ درخت کاٹنے نہیں دیتے، 35 سال ہو گئے، یہاں کرینیں فیل ہو جاتی ہیں، یہاں یہ ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی کاٹ لے گا تو وہ درخت بھی لے جائے اور لاکھ روپیہ بھی انعام دیں گے۔ اور اس جس نے مباہلہ کیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں مسئلہ اہل حدیث بھی قبول کر لوں گا۔ اس کی تفاصیل وہ سی ڈی میں نے دیکھی ہے اور ابھی میں نے اسٹال پہ دیکھی ہے، اگر کوئی ساتھی لینا چاہے تو مکمل اس کے اندر وہ معلومات ہیں آپ کو مل جائیں۔ قاری صاحب کے
خطابات کی اور باقی اس سے پہلے جو مشاہد محترم حضرت استاد امام صاحب، حافظ مسعود عالم صاحب تشریف لاتے رہے، ان کے خطابات کی بھی آڈیو ویڈیو کیسٹ صاحب کو وہاں سے اسٹار سے مل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز قاری صاحب سے تلاوت ہم سنیں گے مسجد جویزی کے پروگرام میں اور مسجد ناصر الحمد کے پروگرام میں۔ بس والا نے جواب دیا ہے یہ چند سوالات کے جواب جلدی جلدی میں دیتا جاؤں، اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب دعا فرماتے ہیں۔ میں ایک ساتھی نے لکھا ہے میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، مکہ سے نکل کر کہاں تک جائیں تاکہ مکہ میں ہی دوسرے عمرے کی سعادت حاصل کی جا سکے؟ مسجد عائشہ کی روایت کمزور ہے۔ بھائی نے جب یہ خود ہی کہہ دیا کہ مسجد عائشہ کی روایت کمزور ہے، پتہ نہیں کس لحاظ سے کمزور ہے۔ بہرحال مسجد عائشہ سے صرف ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی عمرہ کیا ہے، اس کے بعد کسی صحابی نے وہاں سے عمرے کے لیے احرام نہیں باندھا، یعنی وہاں سے جا کر عمرہ کیا ہو۔ حتیٰ کہ ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بھی ساتھ تھے تو انہوں نے بھی احرام نہیں باندھا وہاں سے۔ تو جو بھی عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ میقات سے احرام باندھے، یہی بات بہتر ہے، کیونکہ جو آفاقی ہیں باہر سے جانے والے لوگ ان کے لیے میقات وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں۔ تو کسی بھی میقات سے یا مدینہ طیبہ میں آئے یہاں سے واپس جا کر عمرہ کر لیں یا باقی مواقع ہیں، تو یہ ایک اولا اور احتیاط والا طریقہ ہے۔ اسی طرح آج ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ طلاق کے بارے میں، کہ اگر ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ عدت میں ہے، طلاق کی عدت میں، اور وہ جاب بھی کر رہی ہے، تو کیا وہ یعنی اسکول میں ٹیچر ہے یا کہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ جاب کرتے ہوئے شرعی پابندیاں اس کا خیال رکھا جائے، لیکن عدت طلاق جو ہے یہ جاب کرنے سے یا باہر کسی کام وغیرہ کی غرض سے جانے میں مانے نہیں ہے، وہ جا سکتی ہے اور جاب کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے مسجد تعمیر میں حصہ لینا زیادہ ثواب ہے یا پھر مسجد کے ماہانہ اخراجات میں حصہ لینا؟ دیکھیے جو بھی مسجد کے لوازمات ہیں سب مسجد کے ساتھ ساتھ ہی، تو جس چیز کی مسجد کو ضرورت ہو وہی اسی میں حصہ لینا زیادہ ضروری ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسجد نہیں ہے لیکن وہاں چرچ ہے، تو اس کیمپ کے اندر تو کیا ہم اس چرچ میں جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں جبکہ وہاں کوئی تصویر وغیرہ بھی نہیں ہے؟ تو دیکھیے جہاں کوئی ایسی صورت ہو تو چرچ ایک جگہ ہی ہے، تو اس میں اگر وہ پاک صاف جگہ ہے تو وہاں جا کر نماز مسلمان اپنے طریقے کے مطابق قبلہ میں ہو کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اسلام کی ایک عظمت کی اور ایک دلیل ہے کہ مسلمان وہاں جا کر اپنی عبادت کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی اور جگہ نہیں ملتی تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا، یہ جتنی دعاؤں کی اپیل کی گئی ہے، قاری صاحب سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرما دیں، اور اگر مناسب سمجھے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، تلاوت کے سننا بھی چاہتے ہیں احباب، لیکن بہت احباب دور دور سے آئے، جو فائل سے اور اس سے بھی آگے سے آئے ہیں، تو ہمیں ان کا بھی احساس ہے کہ انہوں نے واپس بھی پہنچنا ہے۔ تو قاری صاحب اگر دونوں چیزوں میں جمع کر لیں دعا اور تلاوت بھی تو یہ ان کی مہربانی ہوگی، وگرنہ انشاءاللہ باقی جو پروگرام ہیں ہم ان میں قاری صاحب سے خصوصی طور پر تلاوت سے لیں۔ تھوڑی سی تلاوت کی درخواست ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بنعمة ربك فحدث وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم اشرح صدورنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم تول أمرنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة والشهادة آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لهداك واجعل أعمالنا في رضاك وأعل بنا كلمة الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية اللهم ردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين يا عزيز يا كريم يا عزيز يا كريم
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.